نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، رکوع 1، آیات نمبر 9 تا 13۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آیات مذکورہ جواب ہے جہنم کے محافظ داروغہ کے سوال کا کہ سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جہنم کا نگہبان داروغہ اور محافظ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا کہ تمہیں اللہ کے احکامات پہنچائے ہو؟ یعنی یہ جو جہنم ہے، اہل جہنم کے میں جو مشرکین ہیں، منکرین ہیں، وہ پھر جواب دیں گے کہ بلا قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس پیغمبر آیا تھا۔ مشرکین اعتراف کریں گے کہ ہاں واقعی ہمارے پاس پیغمبر آیا تھا، بس ہمارے شومی قسمت بدقسمتی تھی کہ ہم نے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بڑی غلطی پر قرار دیا، ہم نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو غلط سمجھا۔ پھر وہ ہو اہل جہنم، مشرکین، منکرین، کافرین اور منافقین یہ بھی کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم تعلیمات نبوی سنتے سمجھتے، انبیاء علیہ السلام کی بات مان لیتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج اس جہنم میں ہم داخل نہ ہوتے، اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس یہ اہل جہنم اپنے جرم کا اعتراف اور اقرار کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پس دفع ہو جائے اہل جہنم، لعنت ہے ان جہنمیوں پر۔ اور اس کے مقابلے میں جو مومنین ہیں، مخلصین ہیں، متقین ہیں، وہ ہو بروز قیامت مغفرت ان کو مقدر ہوگی، ان کے لیے اجر ہوگی، جنات تجری من تحتها الانہار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بلا شبہ جو لوگ مومنین ہیں، متقین ہیں، مخلصین ہیں، اور جو اپنے پروردگار کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان بالغیب کے اساس پر یخشون ربهم بالغیب کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید اور الوہیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک اور صحیح نہیں بناتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، منافقت نہیں کرتے، ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں اللہ رب العالمین پر، کتابوں پر، انبیاء پر، فرشتوں پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ عقائد رکھتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، تو لہم اجرہم عند اجر کبیر، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے موحدین، متقین، مومنین کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے، ثواب مقرر ہے ان مومنین کے لیے، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ آیات نمبر 13 میں فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اللہ کے علم و قدرت کا بیان ہے کہ تم لوگ
خواہ بات چھپا کر کہو یا پکار کر کہو، اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ رب العالمین کو سب چیزوں کا خبر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العالمین دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، دلوں کے خیالات کو مکمل طور پر جانتا ہے، دلوں کے باتوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا کیا وہ کیسے نہیں جانے گا، یہ کیسے نہیں پہچانے گا، کیسے پتہ نہیں ہوگا، کیسے خبر اور معلوم نہیں ہوگے جب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ذات لطیف ہے، باریک بین ہے، پوری طرح مکمل طور پر خبیر ہے، خبردار ہے۔ کیسے نہیں دیکھے گا، کیسے پتہ نہیں ہوگا، لیکن وعلی کل حال اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، اللہ رب العالمین مختار کل ہے، اللہ رب العالمین ہمارے احوال کا بھی خالق، ہمارے افعال کا بھی خالق، ہمارے اقوال کا بھی خالق، البتہ کاسب نہیں، کاسب انسان ہوتا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ کسی چیز کی تخلیق بغیر علم کے ہو نہیں سکتی۔ کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب کے سب من خلق میں داخل ہے اور من خلق میں عموم ہے، سب مخلوقات کو شامل ہے، متناول ہے۔ اللہ رب العالمین سب مخلوقات کے افعال، احوال اور اقوال سے مکمل طور پر ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے یقیناً باخبر ہے۔ قالو، کہیں گے وہ جہنمی لوگ، بھلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، فکذبنا، تو ہم نے جھٹلایا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، کہ نہیں نازل کیا اللہ نے کوئی چیز، کچھ بھی، ان انتم، نہیں ہو تم، الا فی ضلال کبیر، مگر بڑی گمراہی میں۔ وقالو، اور کہنے لگے، وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، اگر ہم نے سنا ہوتا، او ناقل، یا سمجھا ہوتا، ما کننا، تو ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، ان دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، فسحقا، لعنت ہے، دفع ہو جائے، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، واسروا قولکم، اور تم چھپاؤ اپنی بات، واجہروا بہ، یا تم ظاہر کرو اس کو، انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے راز سینوں کی، اللہ رب العالمین سینوں کی رازوں سے باخبر ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔